الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بات چل رہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اللہ تبارک و تعالی اٹھا لیں گے۔ کیسے اٹھائیں گے؟ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اہل علم کو دنیا سے اٹھا لیں گے، علم ختم ہونا شروع ہوگا، پھر جاہل قسم کے لوگ بڑے بنائے جائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ علم کے اوپر عمل لوگ چھوڑ دیں گے۔ آج علم کی باتیں ہمارے پاس آتی ہیں، بس ہمارے آنکھوں سے گزر جاتی ہیں، زندگی میں نہیں آتی۔ علم کی یہ باتیں زندگی میں ہم لانا شروع کر دیں، اپنی زندگی میں اس پر عمل شروع کر دیں تو یہ علم اللہ ہماری اولادوں میں، نسلوں میں باقی رکھے گا، ورنہ علم ہمارے گھروں سے ختم ہو جائے گا۔ پھر دنیا کی چیزیں آئیں گی، وہ چیزیں آئیں گی جو بددینی پیدا کرتی ہے، جہالت لے کر کے آتی ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اسے دین سمجھ کر کے ہماری اولاد اس پر عمل کرے گی۔ ہم اگر علم پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری اولاد میں اللہ تعالیٰ اس کو منتقل کر دے گا۔ یہ جو قرآن و حدیث کا علم ہمارے پاس آیا ہے، یہ صحابہ نے عمل کیا تھا، اپنی اولادوں کو بتایا، سکھایا تھا، انہوں نے اپنی اولادوں کو سکھایا، اسی طرح عمل کرتے، سیکھتے، سکھاتے آج الحمدللہ ہم تک موجود ہیں۔ ابھی اتفاقی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں، اور آج کل کے جیسے میڈیا کا دور ہے، کہ موبائل ہمارے پاس ہے، اس کے اندر ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو چاہے جب چاہے 2 بٹن دبائے سب ہمارے سامنے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری ایک سوچ بن چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے مطلب کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، ملتا ہمیں کچھ نہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قسم کی باتیں کی کہ یہ دین اٹھا لیا جائے گا، میں یہ حدیث اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے۔ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ ختم کیسے ہوگا؟ کہا اللہ کے نبی، یہ قرآن جو ہے ہم پڑھتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا۔ تو نبی نے فرمایا میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تو نے جو سوال کیا میں تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یہ کیسی بات تو نے پوچھی؟ پھر نبی نے مثال دے کے فرمایا یہ اہل کتاب کو نہیں دیکھتا، یہ عیسائی، یہ یہودی جو کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب موجود ہے، ان کو ان کی کتاب نے کیا فائدہ دیا؟ ان کو ان کی کتاب نے کیا فائدہ دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا۔
کتاب ان کے پاس موجود ہے، فائدہ نہیں مل رہا۔ نبی کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ علم اس پر عمل ہوتا رہتا ہے تو یہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ صرف موجود رہنا، آج ہم بھی خوش ہیں ماشاءاللہ تلاوت کر لیتے ہیں، کوئی اچھے لوگ بھی ہیں ہم قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی اور اچھے لوگ بھی ہیں کسی سے سیکھنا سکھانا بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس سب کا میری ذات کو کیا فائدہ ہے؟ یہ کبھی سوچا آپ نے؟ ہم ماشاءاللہ اتنی عمروں کو پہنچ گئے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، ماشاءاللہ نماز پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، لیکن 2 منٹ کے لیے کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری نماز ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بات میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا اور مسئلہ امام سے پوچھنے آتا ہے اور امام اس کی سوچ کے خلاف جواب دے دے تو امام صاحب سے ناراض بھی ہو جاتا ہے، تو میں نے صحیح تو کیا تھا لیکن تمہیں پوچھنے کیوں آیا بھائی، جب تو نے صحیح کیا تھا تو امام صاحب نے تیری منتیں کی کہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اب تو نے غلط کیا تو غلط کو غلط تو سمجھ کے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب انسانوں سے غلطی نہیں ہوگی تو کیا ان دیواروں سے غلطی ہوگی؟ کس سے ہوگی؟ آج ہم غلط کو غلط سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہر آدمی اپنی کھوپڑی سے کہتا بس بالکل میں ٹھیک ہوں، میں نے جو کہہ دیا نا یہ پتھر کی لکیر ہے، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ بس سمجھ جاؤ شیطان نے ہماری عقل پہ کنٹرول جما دیا ہے، بیکار ہے۔ جس آدمی کو غلطی کا احساس ہو جائے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، شیطان اس سے دور ہے، وہ اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرے گا۔ آج یہی حال ہے کہ ہم لوگ شک میں پڑے، حقیقت ہمیں سجھائی نہیں دیتی، حقیقت کیا ہے، اور ہمارے درمیان چال چلن بھی ایسی پیدا کر دی ہے، ایک تو یہ ہماری سوچ بنا دی ہے تحقیق کرو، کیا تحقیق کرو گے؟ جس کو نماز کی الحمد اچھی طرح پڑھنا نہیں آتی، جس کو نماز کی التحیات پڑھنا نہیں آتی، وتر کی دعائے قنوت نہیں آتی، وہ تحقیق کیا کرے گا؟ اور پھر تحقیق کرنے والے جب میڈیا پر بیٹھ گئے، ایسے 2 افراد کو بٹھا دیا، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، سننے والا کہتا ہے جاؤں کدھر؟ ہم بڑے خوش ہیں، وہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہو، 2 گھنٹے کا ہو، 3 گھنٹے کی ٹیبل ٹاک ہو، ہم سننے کے لیے تیار، ٹائم دیں گے، لیکن صحیح جگہ سے اس کو حاصل کر کے عمل کرنا اس کے لیے تیار نہیں۔ شعب الایمان میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات نقل کی ہے، میں نے بڑا حیران ہو گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس امت کے نیک لوگ، علم پر عمل کرنے والے اچھے لوگ چلے جائیں گے، اللہ ان کو اٹھا لے گا۔ جب اللہ ان کو اٹھائے گا تو پھر ان کے اندر اہل الریب یہ باقی رہیں گے۔ جو ان کے سننے والے شاگرد تھے انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ اہل الریب کیا چیز ہے، کون لوگ ہیں؟ یہ اہل الریب جو ہے یہ کون لوگ ہیں؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ویسے ریب کہتے ہیں شک کو، لا ریب فی، پہلے صفحے پہ ہے نا قرآن میں، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، ہدایت کی چیز ہے یہ متقیوں کے لیے، ریب شک کو کہتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل ریب سے مراد وہ ہے نہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کریں گے کہ کرو، اور نہ برائی سے منع کریں گے۔ آج ہمارے جتنے ٹیبل ٹاک ہوتے ہیں، کسی مولوی کو بلا لے، کسی اسکالر کو بلا لے، کسی فلاں کو بلا لے، کسی فلاں کو بلا لے، 2 کو لڑا دے، کبھی سننے والے کو کوئی فائدہ ہوا؟ یہ اس زمانے کا نقشہ انہوں نے اس زمانے میں کھینچا، ان کے زمانے میں بھی ہوں گے
صورت کچھ اور ہوگی. ہمارے زمانے کی صورت یہ ہے، کسی کو ٹی وی پر بٹھا دیا، کسی نے ڈیجیٹل چینل بنا لیا، کسی نے کیا بنا لیا، کسی نے کیا بنا لیا، بیٹھے 2-3 کو بٹھا دیا، آپس میں لڑایا، یہ اس کی مخالفت کر رہا، وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے. لیکن مسئلہ جو ہے جس کو بنیاد بنا کر بحث کی ہے وہ کسی کے سامنے آ ہی نہیں رہا. اچھا پھر لوگ کہتے کیا ہے جی دونوں طرف کی باتیں آ گئی، فیصلہ آپ کر لیں. اتنی صلاحیت ہے کہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے دین کے ساتھ یہی کھلواڑ ہو رہا ہے. ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں، ہمارے دین کے ساتھ یہی کھلواڑ ہو رہا ہے، ہم بڑے خوش ہیں اس کے اوپر. ہم نے فائدہ کیا حاصل کیا؟ سوال یہ کیا ہم نے سیکھا اس دین کی باتوں سے؟ جو 1 گھنٹے کا لیکچر ہوا، 2 گھنٹے کا لیکچر ہوا، 3 گھنٹے کی تقریر ہوئی، 2 گھنٹے کا آپس میں بحث و مباحثہ، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ آخر میں کیا کہہ کے جان چھڑاتے ہیں جی دونوں طرف کی باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اب آپ فیصلہ آپ کر لیں. اگر ہم میں اتنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی تو دین سے اتنے دور ہوتے. ہم نے دین کی الف بے نہیں پڑھی، فیصلہ کیا کریں گے؟ ہمیں کیا پتا کہ کون سا مسئلہ کیسے، کس اصول سے، کس طرح آتا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. دو دن پہلے ایک جوان میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا کہ ایسی کوئی کتاب مجھے بتا دیں کہ اس سے جو ہے میں مسئلے پڑھ کے سیکھ لوں. میں نے کہا بھیا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے عبادت کو سیکھ کر وہ کرنا. وضو کیسے کرتے ہیں یہ عبادت ہے، اس کو سیکھو، اس پہ عمل کرو. نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ عبادت ہے، اس کو سیکھو، اس پہ عمل کرو. روزے کیسے رکھتے ہیں یہ عبادت ہے، اس کو سیکھو، اس پہ عمل کرو. تم اس چکر میں ہو کہ میں مسئلے مسائل سیکھ لوں، یہ تمہارا کام نہیں ہے. اس کے لیے پورے فنون پڑھنے پڑتے ہیں، ایسے نہیں آتا. اب میں تو خاموش ہو گیا. وہ کہنے لگا ہوا یہ کہ 2-3 دن پہلے ایک مسئلہ پیش آ گیا، ایک مولوی صاحب نے یوں بتایا، دوسرے نے یوں بتایا. میں نے کہا جیسے سوال کیا ہوگا ویسے اس نے جواب دے دیا. میں آپ کو ایک مختصر سی بات کہتا ہوں. میں گھر سے چلا، مسجد کو گیا، ایک آدمی کو کہیں کہ 10 مرتبہ اسی طرح دوہرا، کیا بالکل اسی طرح کہہ سکتا ہے؟ اس کے الفاظ میں فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا؟ آئے گا. جب الفاظ میں فرق آئے گا تو مولوی کے جواب دینے میں بھی فرق آئے گا. کبھی الٹا بول دے گا، کبھی سیدھا بول دے گا. انسان ہے، غلطی کرتا ہے. ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا بھائی آپ کا یہ مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہے، اس کو لکھ کر لاؤ، اس کی جان نکلتی ہے. کیوں جان نکلتی ہے؟ غلطی کر کے آیا ہے. زبان سے بولنے سے ایک لفظ ایک مرتبہ بول دیتا ہے، دوسرا دوسری مرتبہ بول دیتا ہے، مسئلے میں فرق آ جاتا ہے. اب وہ مسئلہ کیا تھا یہ بھی سن لے جو اس جوان نے مجھ سے پوچھا. ایک آدمی 1 رکعت نماز کی مکمل کر لے، دوسری رکعت کے لیے جا رہا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہم جاتے ہیں نا، وہ بھول گیا تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ میں نے کہا ہو گئی. کیا تو وہ ایک مولوی صاحب نے کہا نماز نہیں ہوگی؟ میں نے کہا آپ نے پوچھا کچھ اور ہوگا. اللہ اکبر نماز کے اندر پہلی تکبیر جس سے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے اللہ اکبر ہے یہ کہنا سنت ہے. اگر ہم نے عمل کیا تو ثواب ملے گا، نماز میں ثواب بڑھے گا. اگر ہم سے رہ گیا، بھول گئے، یا ہم نے جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیا، نماز ہو جائے گی، سنت ہے یہ. اور اس پر میں الحمدللہ پوری نماز پہلے بتا چکا ہوں، ریکارڈ بھی ہو چکی ہے، سن لیں اس کو. جس کو نہیں آتی اس کو سن سیکھے. پہلا جو اللہ اکبر ہے یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز، یہ چابی ہے. پہلا اللہ اکبر نماز کی چابی ہے، اس کے بغیر نماز میں نہیں گھس سکتے. لیکن رکوع میں جاتے اللہ اکبر کہنا، سجدے میں جاتے اللہ اکبر، یہ سنت ہے. اگر ہم سے کبھی رہ گیا یا ہم نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا نماز ہو جائے گی. اتنا سا مسئلہ تھا. اب اس کے اوپر مجھے کیا کہنے لگا، مجھے کوئی کتاب بتا دے میں مسئلے مسائل. میں نے کہا بھیا آپ کا کام نہیں ہے.
آپ کو جو مسئلہ درپیش آ جائے آپ کے پاس قریب میں جو اہل علم ہو ان سے پوچھ لیا کر. لیکن آپ سمجھے کہ میں جی پڑھا لکھا ہو گیا ہوں, اردو مجھے آتی ہے, انگریزی مجھے آتی ہے, میں کتابیں پڑھ کے مسئلے نکال لوں. آپ نہیں نکال سکتے, آپ کا کام نہیں ہے. ہمارا جو کام ہے ہم وہ کریں. میں نے 2 لفظوں میں سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کہتا ہے پارہ 27 کا پہلا صفحہ ہے, ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم عبادت کو سیکھیں, یہ ہمارا کام ہے, اس پر عمل کریں, یہ کام ہے. بہت سے آتے ہیں مولوی صاحب مسئلہ بتا دیں, آپ کو درپیش آئے. نہیں, نالج کے لیے, خدا کے واسطے بھائی دین نالج کے لیے نہیں ہے, دین عمل کرنے کے لیے. دھوکہ مت کھاؤ, دھوکہ مت کھاؤ. آپ کو نالج بڑھانی ہے, نبی کی سیرت پڑھو, نبی نے زندگی کیسے گزاری. صحابہ کی سیرت پڑھو, صحابہ نے زندگی کیسے گزاری. تابعین کی سیرت پڑھو, تابعین نے زندگی کیسے گزاری. ہمارے اولیاء اللہ, دیندار ولی لوگ, انہوں نے زندگی کیسے گزاری, یہ پڑھو, یہ پڑھو. دیکھو زندگی میں انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا, یہ ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. پتا ہے نا کہ بہت ساری ہماری مطلب کی چیزیں اس کو پڑھنے سے اب ہمیں ہمارے سامنے کھولے گا کہ ہم یہ بھی گناہ کر رہے ہیں, یہ بھی غلط کر رہے ہیں, یہ بھی گناہ کر رہے ہیں, یہ بھی غلط کر رہے ہیں. اس کو چھوڑے گا کون؟ مسائل میں نہ پڑھو, جو مسئلہ درپیش آ جائے پوچھ لو. ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا, دوسری مرتبہ پوچھو, دوسری مرتبہ سمجھ نہیں آتا, تیسری مرتبہ پوچھو, جو پیش آ گیا ہے. لیکن سمجھو کہ جی مسئلے ہم نالج کے لیے ہیں, یہ مسائل نالج کے لیے نہیں. جو نالج کی چیزیں ہیں وہ پڑھو, میں نے بتا دی. سیرت ہے, تاریخ ہے, پڑھو. ہماری زندگی میں انشاءاللہ انقلاب آئے گا, زندگی بدلے گی ہماری انشاءاللہ. اس کو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم دین کے اعتبار سے آج اپنی ذات کے اندر بھی اور دوسرے لوگوں میں بھی شکوک اور شبہات پیدا کر دیتے ہیں, اور ایسے شکوک اور شبہات پیدا کر دیتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کروں کیا, کدھر جاؤں. یہ دین اس لیے نہیں ہے بھائی. آج جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ سنیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا, قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اس امت کے اندر بے حیائی اور بخل ظاہر نہیں ہوگا. دو باتیں بیان فرمائی آپ, قسم کھا کے فرمایا. بے حیائی ہم جانتے ہیں اس کو, کون نہیں جانتا, عقل مند آدمی بھی جانتا ہے کہ بے حیائی کس کو کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بے حیائی میری ذات سے, میرے گھر سے ہو رہی ہے, اسے میں بے حیائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. فیشن ہے نا, نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے بڑا پرانا آدمی ہے, کیسا بیکورڈ انسان ہے. یہ ہمارا حال ہو جائے گا. ہم بھی بہہ رہے ہیں, ہم بھی بہہ رہے ہیں اس کے اندر. کہنے کو ماشاءاللہ ہم نمازی ہیں, کہنے کو ماشاءاللہ ہم بڑے اللہ اللہ کرنے والے ہیں, لیکن بے حیائی کے معاملے میں بھی پھر آگے چلے جاتے ہیں. نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا اس امت کے اندر یہ فتنہ آئے گا, بے حیائی پھیلے گی. آج میں چھوٹی سی بات کروں, یہ بھی حدیث کے حوالے سے کر رہا ہوں, اپنے پیٹ سے نہیں کر رہا. آج مردوں کو, جوانوں کو دیکھیں, وہ عورتوں کے لباس میں, عورتوں کی شکل و صورت میں آ گئے. عورتوں کو دیکھیں تو مردوں کی شکل و صورت میں آ گئی. اور اس حدیث میں جس کا میں نے حوالہ دیا, دونوں پر نبی نے اپنی طرف سے, اللہ کی طرف سے لعنت کی. جس حدیث کا میں نے حوالہ دیا ہے, جو مرد عورت کی طرح بن جائے لباس میں, بالوں میں, ماشاءاللہ تو ہمارے مرد بھی چوڑیاں پہننے لگ گئے, بالوں میں تو ہیئر بینڈ بھی لگانے لگ گئے, چوڑیاں پہننے لگ, بہت کچھ کرنے لگ گئے. جوان فیشن چل رہا ہے نا, فلاں نے کیا تھا, فلاں کی پوسٹ آئی تھی, فلاں کی تصویر. ارے تیرا بھائی بھی کر رہا ہے, کہ تیرا بھائی بھی نبی اور اللہ کی لعنت کا مستحق بھی ٹھہر رہا ہے. اس سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے؟
یہی حال عورتوں کا ہے۔ اس حدیث میں نبی نے فرمایا جو عورتیں مردوں کی صورت اختیار کرے اس پر اللہ رسول کی لعنت ہے۔ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، میری بیٹی کر رہی ہے، میری چھوٹی بہن کر رہی ہے، مگر آج ہم اصحاب الریب ہیں، اچھائی کا حکم نہیں کر سکتے، برائی سے روک نہیں سکتے، ہمارے گناہوں کی اتنی پاور ہو گئی ہے کہ حق بول نہیں سکتے، زبان کو تالا لگ چکا ہے۔ برا مت مانیے گا، ہم سب ایسے ہیں، ہم سب ایسے ہیں، ہمارے گناہوں کی پاور اتنی ہو چکی ہے، گناہ اتنے چھا چکے ہیں ہمارے، اتنا انہوں نے ہم پر غلبہ پا لیا ہے، حق کی بات ہم زبان سے بول نہیں سکتے، چاہے میری بیٹی ہو چاہے میری بہن ہو، میں نہیں بول سکتا، ڈر لگتا ہے مجھے۔ اللہ کا خوف نکل گیا، اللہ سے ہٹ کر دوسری مخلوق کا خوف ہمارے دل میں آ گیا۔ اب یہ بے حیائی کیسے پھیل رہی ہے ہم سب جانتے، ہم سب جانتے، چاہے وہ تفریح گاہ ہو، تفریح کی جگہ ہو، سمندر چلے گئے، سی پوائنٹ چلے گئے، پارک چلے گئے، اور اب تو ماشاءاللہ گھر سے ٹولے کے ٹولے نکل کے آؤٹنگ، کہاں جی ہائی وے جائیں گے ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، ہم نے اپنی عورتوں کو بھی باہر نکال دیا۔ پہلے تو اس حد تک تھا بیچاری خاتون گھر سے نکلتی تھی پردے میں ہوتی تھی، اور جو فیملی والے ہوتے تھے ان کے لیے ایک بند سی ایک جھونپڑی نما بنی ہوتی تھی، اس میں بیٹھ کے عزت سے کھانا کھا لیتے تھے، ایسے ہی تھا نا۔ اور اب کیا ہو گیا ہے، ماشاءاللہ ہوٹل کیا فیشنیبل خوبصورت بن چکے ہیں، پہلے سیلفیاں پھر کھانا، اور پھر کھانے کے بعد پھر سیلفیاں، گویا کہ پہلی سیلفی جو ہے وہ آنے کی دعا تھی اور آخری سیلفی جانے کی دعا ہے، اب ہوٹل سے ہم جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کیا ہو رہا ہے، فیس بک کے آئی ڈی پہ ڈال لیں، انسٹاگرام پہ ڈال لیں، واٹس ایپ کے خاندان کے فیملی کے گروپ بنے اس میں شیئر ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے، اس سے تو ایک ہی ہو رہا ہے کہ آج کا میرا فیشن دیکھو، پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ دیکھو ہم کیسے بڑے بڑے ہوٹل میں بھی جا رہے ہیں۔ کبھی یہ تصور کیا کہ جس گروپ کے اندر یہ میں تصویریں یہ ویڈیو بھیج رہا ہوں اسی میرے فیملی ممبروں کے اندر کوئی غریب بھی ہے، اس کی یہ حالت دیکھ کر کتنا دل دکھے گا، اور پھر اللہ میرے رزق کو کتنا بند کرے گا، کبھی سوچا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ ہمارے اندر تو اتنی تمیز بھی نکل گئی۔ مجھے اتفاقی ایک قصہ یاد آ رہا ہے اسی بات کے اوپر، میں نے حدیث کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا، البتہ ایک عالم سے میں نے سنا تھا، یہ قصہ میں نے عالم سے سنا ہے، کسی کتاب میں پڑھا نہیں، اس نے کسی کتاب میں پڑھا ہوگا جبھی بیان کیا اس نے، ایسے تو بیان نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، ڈھونڈنا نہیں مل رہا ہے۔ مجلس میں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کچھ پوچھا، کہا فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں میں نے اسے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ خوش ہو گئے کہ بچے کے گم شدہ بچہ ہو، باپ تو باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، ایک آسرا مل گیا، یہ خوشی جانے لگے۔ نبی نے روک لیا، روک کر کہا سنو، جب تم اپنے بچے سے ملو تو اس کو بیٹا نہیں کہنا۔ کیسی عجیب بات ہے نا، بیٹا تو بیٹا ہے، کہا اس کو بیٹا نہیں کہنا۔ ہو سکتا ہے ان بچوں کے اندر کوئی بچہ یتیم ہو جس کا باپ نہ ہو، جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہو گے تو اس یتیم بچے کے دل پہ کیا گزرے گی۔ کیسا خیال رکھواتا اسلام، اور ہم اپنی حرکتوں سے کتنوں کے دل توڑ رہے ہوتے، کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، حقوق پامال کر دیتے، پتہ ہی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آج ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، اس ہفتے آؤٹ، میں منع نہیں کر رہا کہ آپ آؤٹنگ نہ کریں بھائی، میری باتوں سے یہ بس سمجھنا، لیکن اس آؤٹنگ سے جو خرابیاں ہو رہی ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں بس۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آؤٹنگ شریعت میں منع ہے، حرام ہے، نہ اپنا دماغ صاف کر لینا اس کو، لیکن اس آؤٹنگ سے میرے فیملی ممبر میرے سامنے ننگے ہو رہے ہیں، میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اب تو سمجھ آ گیا ہوگا، میرے سامنے میری بیوی ننگی ہو رہی ہے،
بھائی اپنی ویڈیو بنا کے تصویر بنا کے بھیجنا ننگا ہونا نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں ننگا ہونا کپڑے اتارنے کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ہمارے گھر میں ہم نے اپنے بیوی بچوں کو ایسا لباس پہنا دیا قمیص پہننے کے باوجود اتنی باریک ہے کہ وہ ننگی ہے، نہیں ہے؟ اپنی اولاد کو شارٹ کے اندر لے آئے، شارٹ کے اندر اوپر کا بھی شارٹ نیچے کا بھی شارٹ، آدھا جسم تو ویسے ہی نظر آ رہا ہے اس کا، یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ بے حیائی کسی پرندے کا نام تھوڑی ہے کہ اوپر لگا کے اڑتا ہے۔ ہم گئے کھانا کھانے کے لیے، آؤٹنگ کرو آ جاؤ، نہیں وہاں اس منظر کی ایک تصویر لینی ہے، اس سینری کی ایک تصویر لینی ہے، بیگم کے ساتھ بچوں کے ساتھ پورے گروپوں میں جا رہا ہے۔ کبھی تو سوچو کہ ہمارے فیملی ممبر کے گروپوں میں جا رہا ہے، کس کس کا دل ہم توڑ رہے ہیں، کبھی سوچا ہم نے؟ اتنا ہی سوچ لو، وہ گناہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی تمہیں بات ہی نہیں کرنا۔ جیسے ہم بڑے روتے ہیں نا غریب غریب غریب، یا غریب یاد نہیں آتا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں آج نعرے وہی لگاتا ہے جس کا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے، جیب بھری ہوئی ہے، اس کو غریب کی زیادہ فکر ہے، اور جو بیچارہ غریب ہے وہ ماشاءاللہ اپنی اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ جو نعرے لگا رہے ہیں سب سے بڑے چور یہی ہے۔ تمہیں غریبوں کی کیا فکر ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو پتہ ہے کیسے پالنا ہے، ہم ٹھیکیدار بن گئے سب کے، نعرے لگا رہے ہیں، پلے کارڈ اٹھا رہے ہیں، بینر لگا رہے ہیں، کیا کر لیں گے ہم؟ کیا کر لیں گے ہم؟ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے، سیدھا سیدھا بولو۔ اپنی چوری تو ہم سامنے بول نہیں سکتے نا کہ ہم یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، اب الفاظ بدل لیے، غریب کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں۔ شرم کرو ڈوب مرو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ نبی نے ایک حدیث کے اندر علامت قیامت بیان کی کہ قیامت کے قریب میری امت میں یہ ہوگا۔ اس میں ایک بات یہ بیان کی کہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جن کے لباس انہوں نے لباس پہنے ہوں گے مگر وہ ننگی ہوں گی، کاسیاتن عاریاتن، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی۔ ہم نے شارٹ پہ پہنا دیے بیوی بچوں کو۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ ممیلاتن، اور پھر ان عورتوں کا حال یہ بن جائے گا یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، میں نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، اپنے پیٹ سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ لوگ بھی عورتوں کو اپنی طرف مائل کریں گے، وہ عورتیں بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ برا مت مانیے گا، مثال دینے جا رہا ہوں، شادی ہو گئی ہے، بیوی گھر میں موجود ہے مگر فون پہ کسی اور سے یاری لگائی ہوئی نہیں ہے۔ ایک شادی شدہ مرد کام سے فارغ ہونے کے بعد آرام کا وقت ہے، اس میں کبھی ایک سے کبھی دو سے کبھی تین سے کبھی چار سے ٹائم پاس ہو رہا ہے، بیوی گھر میں موجود ہے، اللہ نے بچے بھی دیے ماشاءاللہ۔ پہلے تو ہم یہ سنتے تھے نا کہ جس کی شادی نہیں ہوئی وہ یاری دوستی لگاتا ہے، اب تو یہ دیکھتے ہیں کہ شادی شدہ ماشاءاللہ فونوں پہ گھنٹوں لگے پڑے، وہ بھی کتنے بجے؟ رات کے 1 بجے 2 بجے۔ گھر میں بیگم پکڑ لے گی، باہر جو ہے سڑک کے اوپر کسی چبوترے کو پکڑ لیا، کسی ہوٹل کی کرسی کو پکڑ لیا، بیٹھے پڑے ہم لوگ۔ یہ نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ اس طرح مائل کریں گے ایک دوسرے کی طرف، ہو رہا ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے ظاہری حال حلیے سے ایسا بنا دیا کہ لوگوں کو ہم دعوت دیتے ارے ہمیں دیکھو، ہماری طرف توجہ کرو، ہمارے مرد بھی ایسے بن گئے، ہماری عورتیں بھی ایسے بن گئی۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا تھا میری امت پر ایسا وقت بھی آئے گا عورتوں کی بڑی کثرت ہوگی کہ ایک آدمی 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے
ایک آدمی شادی شدہ ہوتا ہے پتہ نہیں کتنوں سے یاریاں کی ہوتی ہیں اس نے. ہوتا شادی شدہ ہے, اپنے بچے بیوی ہے سب کچھ ہے, مگر وہ اچھی نہیں لگتی, وہ اچھی نہیں لگتی. یاریاں کی ہوئی, یاریاں رچائی ہوئی, بسائی ہوئی, آدھی رات ہم اسی میں گزار دیتے. کتنا عرصہ بیوی بچوں سے چھپائیں گے ان حرکتوں کو, لوگوں سے چھپتا کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. جو غلط ہے وہ غلط ہے. وہ بھائی کسی گٹر سے اگر گندا پانی نکلے گا بدبو آئے گی کہ نہیں آئے گی, یا وہاں سے عطر کی خوشبو آئے گی. یہی مثال ہمارے کرتوتوں کی ہے. ایسے فحاشی دنیا کے اندر عام ہوتی ہے, پھیلتی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عمل نصیب فرما دے. مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی جائے گی.